قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب کیا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات کی امت مسلمہ کو ترغیب دی گئی، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے فقیروں اور غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے صدقہ و خیرات کا بڑا دخل ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے کہ مدارس کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح مساجد بنوانا، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی وظیفے رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد کرنا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یا مجاہدین کی مدد کرنا، اسلام کی بلندی کے لیے دین اسلام پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس وقت جو آیت تلاوت میں نے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو 700 گنا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا۔ سامعین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس جیسی اس کو 10 گنا نیکیاں ملیں گی۔ سامعین محترم، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ غور کریں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے نیکی کا اجر 700 گنا ہوگا، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے نیکی کا اجر 10 گنا ہوگا، اور ایک مقام پر فرماتا ہے نیکی کا اجر بے حساب ہوگا۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلے جواب یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے اجر و ثواب میں، یہ نیت کے اعتبار سے ہے، اخلاص کے اعتبار سے ہے۔ جس شخص میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی، اتنا ہی اس کو زیادہ اجر ملے گا اور اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی کے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں تو اس نے بھوکے کو 2 روٹیاں دی، یہ بھی نیکی ہے، اور متوسط آمدنی والا جس کے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں اس نے بھوکے کو 2 روٹیاں دی، یہ بھی نیکی ہے۔ امیر ترین آدمی کسی بھوکے کو 2 روٹیاں دے دے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ تینوں نیکیاں برابر نہیں ہیں۔ تو اجر و ثواب کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں اس کا اجر و ثواب اس کا بے حساب ہوگا، اور متوسط آمدنی والا 700 گنا اجر اس کو ملے گا، اور جو امیر ترین ہے اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بیان کیا ہے، اور اس رکوع کی دوسری آیت میں فرمایا کہ اجر و ثواب اس وقت حاصل ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد نہ احسان جتلایا جائے اور نہ ہی اس کو تانا دے کر اس کو تکلیف دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ دیکھتے ہیں، نہ اسے احسان رکھتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، تو اس کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، ہمیں اس کی شرطیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں، آئے میں آپ کو سناتا ہوں صدقہ و خیرات کی جو شرطیں ہیں۔ احسان کر کے اس کے جتایا نہ جائے،
جس کو صدقہ دیا جائے اس کو تانا دے کر تکلیف نہ پہنچائی جائے، اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے صدقہ دیا جائے، لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے صدقہ نہ دیا جائے، تب یہ صدقہ جو حلال کمائی سے دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ سامعین محترم، ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ صدقہ وہ مال ہے جو محض ثواب کے لیے کسی کو دیا جائے، اور ہدیہ وہ مال ہے جو کسی کے احترام اور رضا کے لیے اسے دیا جائے۔ صدقے میں دوسرے پر رحم کرنا ہے اور ہدیے میں اس کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے۔ جو غنی مالدار صحابہ اکرام رضی اللہ رضوان ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنا واجب صدقہ اور نفلی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے غرباء کو تقسیم کریں، تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ حضور علیہ السلام اصحاب صفہ اور دوسرے فقراء صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور بعض لوگ خود حضور علیہ السلام کے لیے ہدیہ نذرانہ لاتے تھے، کیونکہ دو قسم کے مال حضور کے پاس آتے تھے۔ اس لیے اگر لانے والا صاف صاف نہ کہتا تو حضور خود اس سے پوچھ لیتے تھے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اگر لانے والا کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو اس میں سے حضور کچھ بھی نہ کھاتے، اور اگر لانے والا کہتا کہ یہ ہدیہ ہے تو حضور علیہ السلام اس میں سے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ سامعین محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جس طرح ہم میں سے اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے، اس کو پالتا رہتا ہے، اسی طرح یہاں تک کہ وہ کھجور کا صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے، اور کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، اور یقیناً جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں ایک درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔